ایک طرف زارا جو ہادی سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہیں پر دوسری طرف ہادی جو مہرو کو چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے، لیکن مہرو جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ مالدار انسان کے ساتھ شادی کرے گی تاکہ زندگی میں کبھی اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلمیٰ اپنے بھائی منیر سے بات کرتی ہے مہرو کے رشتے کی اپنے بیٹے ہادی کے لیے۔ اس بات پر منیر اپنی بہن سلمیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم اس کی ماں عالیہ کو تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ وہیں پر سلمیٰ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے بھائی کی طرف سے صاف انکار ہے، پھر بھی وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ ایک بار پھر بھی عالیہ بھابی سے بات کرنے کی کوشش کریں، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ لیکن عالیہ جو کہ اپنی دوست فرح کو پہلے ہی بلا چکی ہوتی ہے مہرو کے رشتے کے لیے۔ فرح جو کہ اپنے بیٹے زین کے ساتھ عالیہ کے گھر پر صرف اس سے ملاقات کے لیے آتی ہے، لیکن مہرو کو دیکھنے کے بعد وہ مہرو کو اپنے بیٹے زین کے لیے پسند کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح کی معصوم لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ عالیہ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، بس آج سے تمہاری بیٹی میری ہوئی۔ یہ بات منیر کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ وہیں پر وہ عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہمیں رشتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ زین سے بہتر ہادی ہے اور دیکھا جائے تو وہ ہمارا اپنا بھی ہے۔ اس بات پر جب بھڑکتی ہے عالیہ اور کہتی ہے منیر سے کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہاری بہن تمہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے، تمہارے کان بھر رہی ہے۔ وہیں پر منیر جب کہتا ہے عالیہ سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو اپنی صرف خواہش ظاہر کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی خواہش میں میری خواہش بھی شامل ہے۔ عالیہ کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے خاندان کی خواہشات کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں اپنی بیٹی کی شادی وہیں پر کروں گی جہاں پر مجھے مناسب لگے گا۔ وہیں پر مہرو جو کہ اپنی والدہ کے اس فیصلے پر مطمئن ہو چکی ہے، کیونکہ مہرو بھی اپنی والدہ کے زیر اثر میں ہی ہے۔ جس طرح سے عالیہ دولت کو ہی سب کچھ مانتی ہے، بالکل ویسے ہی مہرو بھی دولت کو ہی سب کچھ مانتی ہے۔ جاتا ہے جب ہادی اپنی والدہ کے پاس جا کر کہتا ہے سلمیٰ سے کہ امی ہم لوگوں نے دیر کر دی ہے، وہاں پر مہرو کا رشتہ ہو گیا ہے اور اتنا ہی نہیں منگنی کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ سلمیٰ اپنے بیٹے ہادی کو بتاتی ہے کہ وہ تو مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا جب میں نے بھائی سے تمہارے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، میں تو تمہیں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے مہرو ٹھیک ہی نہیں تھی۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو ہادی سے بے پناہ محبت کرتی ہے لیکن آج تک کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پائی۔ ہادی جو کہ زارا کو اپنا بہت اچھا دوست مانتا ہے، لے کر جاتا ہے اسے ایک شادی کی تقریب پر اور وہیں پر باتوں ہی باتوں میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ فرض کرو اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند آ گیا تو تم کیا کرو گی؟ تم اسے پانے کی کوشش کرو گی یا پھر یوں ہی کسی اور کا ہونے دو گی؟ زارا جو کہ ہادی کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر وہ کسی اور کا ہوا تو پھر وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ میرا ہوا تو پھر کسی اور کا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہادی زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے حصے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی چھاؤں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی بات پر زارا جواب دیتی ہے ہادی کو جب کہتی ہے کہ اگر دور ترسیرا ہو اور کوئی بھی امید نظر نہ آ رہی ہو تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہادی اس بات پر سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ زارا کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات پر صرف ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو، مجھے پوری امید ہے کہ ہماری دعائیں رد نہیں جاتی، اگر ہم اللہ سے دل سے کچھ مانگ لیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ زارا جو کہ ہادی کی ان باتوں کو بہت پسند کرتی ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ ہادی کی یہی باتیں ہیں جو میرے دل کو لبھا جاتی ہیں اور انہی باتوں کی وجہ سے میں اسے بے حد پسند کرتی ہوں۔ تو کیا ہادی سمجھ پائے گا زارا کے دل کی بات یا پھر وہ اب بھی مہرو کے انتظار میں رہے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔